یہ مرزا کی کتاب ہے دوستو، شہادت القرآن، روحانی خزائن کی جلد 6 ہے اور صفحہ 376 ہے۔ جلد 6 صفحہ 376 ہے۔ آئیے میں آپ کو ذرا اور وضاحت سے بتاؤں کہ مرزا غلام احمد کی پیشن گوئی تھی کیا۔ یہ مرزا کے الفاظ ہیں اور آپ نے پہلے یہ پڑھ لیا کہ مرزا نے اپنی پیش گوئی کو اپنے سچے اور جھوٹے ہونے کا معیار بتایا تھا۔ لکھ رہا ہے کہ وہ پیش گوئی جو مسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی عظیم الشان ہے۔ یہ پیش گوئیاں ذکر کر رہا ہے کہ میں نے ہندوؤں کے بارے میں بھی پیش گوئی کی ہے، عیسائیوں کے بارے میں بھی کی ہے، اور مسلمان قوم سے جو میری پیش گوئی جو عظیم الشان پیش گوئی ہے، وہ عظیم الشان یعنی بڑی پیش گوئی ہے، وہ یہ ہے اور اس کے اجزاء یہ ہیں۔ کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں، اجزاء یہ ہیں کہ مطلب کہ اس پیش گوئی کے یہ جو مرزا نے 6 اجزاء گنوائے ہیں، اگر تو یہ 6 کے 6 اجزاء پورے ہو گئے تو مرزا سچا، اگر یہ 6 اجزاء پورے نہ ہوئے، کوئی بھی نہ ہوا، یا ایک ہوا 5 نہ ہوئے، یا 3 پورے ہوئے 3 نہ ہوئے، یا 5 پورے ہوئے 1 نہ ہوا، تو یہ پیش گوئی جھوٹی ہوگی یقیناً۔ کیوں کہ اجزاء مرزا نے اس کے 6 لکھے، اگر 6 کے 6 اجزاء پورے ہوں گے تو پیش گوئی پوری ہوگی۔ اب آئیے دیکھیے وہ اجزاء مرزا نے کیا لکھے ہیں۔ لکھتا ہے نمبر 1، مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری، یعنی یہ محمدی بیگم کا باپ ہے۔ مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری 3 سال کی میعاد کے اندر فوت ہو، یعنی اگر وہ محمدی بیگم کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دے تو یہ نکاح کے بعد 3 سال کی میعاد کے اندر فوت ہو جائے۔ ایک دوسرا جزو یہ ہے کہ پھر داماد اس کا جو اس کی دختر کلاں کا شوہر ہے 2.5 سال کے اندر فوت ہو، یعنی جس کے ساتھ وہ اب محمدی بیگم کی شادی اور نکاح کرے وہ اس کے شادی کے 2.5 سال کے اندر فوت ہو۔ یہ دوسرا جزو ہے، یہ بھی پورا ہونا اس کے ضروری ہے۔ اور تیسرا نمبر 3، پھر یہ کہ مرزا احمد بیگ تا روز شادی دختر کلاں فوت نہ ہو، کہ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر مرزا جو احمد بیگ ہے محمدی بیگم کا باپ، وہ محمدی بیگم کا نکاح کہیں اور کرے تو اس نکاح تک وہ زندہ رہے، یہ بھی تیسرا جزو ہے۔ نمبر 4، اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو، کہ محمدی بیگم جو ہے وہ بھی جہاں اس کا کہیں اور نکاح ہو اس وقت تک بھی زندہ رہے، اور پھر بیوہ بھی ہو، یعنی دوسرا جہاں نکاح ہے وہ اس کا خامد مر جائے، اور پھر نکاح ثانی بھی ہو، یعنی اس کا دوسرا نکاح مرزا کے ساتھ ہو، یہ سب باتوں تک وہ محمدی بیگم بھی زندہ رہے۔ اور نمبر 5، پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہو، کہ یعنی مرزا کہہ رہا ہے کہ میں بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہوں گا، کہ یعنی محمدی بیگم کا نکاح کہیں اور ہوگا، اس کا باپ مر جائے گا، اس کا محمدی بیگم کا خامد بھی مر جائے گا، وہ بیوہ بھی ہوگی، اور پھر وہ میرے نکاح میں آئے گی، تو یہ سب ہونے تک میں بھی زندہ رہوں۔ اور نمبر 6، اور پھر یہ کہ اس عاجز سے نکاح ہو جاوے، یعنی اس محمدی بیگم کا نکاح اس عاجز سے یعنی مرزا غلام احمد قادیانی دجال سے ہو جاوے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔ دوستو یہ اردو میں مرزا کی تحریر ہے جس میں اس نے اپنی عظیم الشان پیش گوئی جس کو قرار دیا ہے، اس کے 6 حصے 6 اجزاء لکھے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ جو وہ خود لکھ رہا ہے کہ اس پیش گوئی کے 6 اجزاء ہیں، اور آخری جزو لکھ رہا ہے کہ اس عاجز سے یعنی مرزا غلام احمد قادیانی سے اس کا نکاح ہوگا، تو پھر اگر اب مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا اور محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہ آئی تو میں ان احمقوں اور ان دھوکے بازوں کی بات کیسے مان لوں کہ یہ پیش گوئی پوری ہوئی تھی۔ دوستو یہی بات مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک اور جگہ پر بھی مزید وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ یہ آپ کے سامنے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 325 ہے، وہی کتاب آئینہ کمالات اسلام۔ دیکھیے اس میں کیا لکھتا ہے۔ لکھ رہا ہے کہ مگر میری اس پیش گوئی میں نہ ایک بلکہ 6 دعوے ہیں، یعنی وہ یہ لکھ رہا ہے کہ اس کی اس پیش گوئی میں ایک نہیں 6 دعوے ہیں۔ اول، نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا،
دوم نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا، سوم پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو 3 برس تک نہیں پہنچے گا، چہارم اس کے خاوند کا 2.5 برس کے عرصے تک مر جانا، پنجم اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا، ششم پھر آخر یہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا۔ تو یہ اس نے 6 دعوے اس میں اپنے لکھے ہیں۔ اب اگر تو یہ 6 دعوے پورے ہو گئے تو پھر تو ٹھیک، اور اگر یہ 6 دعوے مرزا کے پورے نہیں ہوئے تو پھر یقیناً وہ جھوٹا۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ دوستو، یہ میرے سامنے مجموعہ اشتہارات جلد اول ہے۔ یہ مرزا کے جو اس نے مختلف موقعوں پر اشتہارات، مرزا کی یہ بھی ایک عادت تھی کہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر اشتہارات جاری کرتا رہتا تھا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اشتہارات جاری کرتا رہتا تھا۔ یہ مجموعہ اشتہارات کی جلد 1 کا صفحہ 153 ہے آپ کے سامنے۔ اس کا تھوڑا جو پرنٹنگ ہے وہ اتنی صاف نہیں، لیکن یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جو محمدی بیگم کے ساتھ پیشن گوئی، اس کے نکاح کے ساتھ، محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کی جو پیش گوئی کی، اس کے بارے میں یہ اشتہار ہے، اور اس اشتہار کے شروع میں مرزا نے 2 شعر لکھے ہیں، بس میں نے آپ کو یہ 2 شعر پڑھانے ہیں۔ مرزا لکھتا ہے: پیش گوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا، قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہوگا۔ یعنی جب یہ مرزا نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ محمدی بیگم کے ساتھ میرا نکاح ہو کر رہے گا، اور مرزا کے محمدی بیگم کے باپ نے اس کا نکاح ایک پٹی، ایک علاقہ ہے لاہور کے قریب، اس کے رہنے والے سلطان محمد نامی ایک آدمی نے جو انگریز کی فوج میں ہوتا تھا، اس کے ساتھ نکاح کر دیا، تو اس کے بعد لوگوں نے مرزا کو لان تان کرنی شروع کی کہ تم یہ پیشن گوئیاں کر رہے تھے تو اب تمہارے خدا کی وہ بات کہاں گئی؟ تو اس کے بارے میں پھر مرزا نے اشتہارات دینے شروع کیے کہ لوگوں، تم مجھے غلط نہ کہو، مجھ پر تانے نہ دو، مجھے تانے نہ دو، مجھے میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ تو اس کا شعر لکھتا ہے کہ پیش گوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا، قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہوگا، کہ اس پیش گوئی کا جب انجام ہوگا نا، سامنے آئے گا، تو پھر اللہ کی قدرت کا ایک عجیب تماشا ہوگا۔ جھوٹ اور سچ میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا، جھوٹ اور سچ میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا، کوئی پا جائے گا عزت، کوئی رسوا ہوگا۔ غور سے پڑھیے گا، کوئی پایا جائے گا عزت، کوئی رسوا ہوگا۔ مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ پیش گوئی میری پوری ہوگی، یعنی جب محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی، تو اس وقت پھر کسی کو عزت مل جائے گی اور کوئی رسوا ہو جائے گا۔ یہ شعر آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں، آخر تک میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے ان شعروں کو ساتھ لے کر، کیوں کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ عزت کسے ملی اور رسوا کون ہوا۔ یہ مرزا کی اشتہار تھا۔ اب آگے دیکھیے، اسی اشتہار کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے اس پیش گوئی کا بھی ذکر کیا ہے۔ میں نے جو شروع میں ذکر کیا کہ محمدی بیگم کا جو باپ تھا وہ مرزا کے پاس اپنے ایک کام سے آیا تھا، تو یہ دیکھیے مرزا بھی وہی بات لکھ رہا ہے۔ یہ اسی مجموعہ اشتہارات جلد 1 کا صفحہ 157 ہے، 157 ہے، یہ غور سے سنیے گا۔ اب حال یہ ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ نامبرا کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک چچا زاد بھائی غلام حسین نام کو بیاہی گئی تھی۔ یعنی وہ جو محمدی بیگم کا باپ تھا، اس کی جو ایک بہن تھی،
وہ مرزا کے جو چچا زاد بھائی تھا غلام حسین، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا۔ غلام حسین عرصہ 25 سال سے کہیں چلا گیا ہے اور مفقود الخبر ہے۔ وہ غلام حسین 25 سال سے کہ گم ہو گیا۔ اس کی زمین ملکیت جس کا حق ہمیں پہنچتا ہے، نام نام بردہ کی ہمشیرہ کے نام کاغذات سرکاری میں جمع کرا دی گئی تھی۔ اب حال کے بندوبست میں جو ضلع گرداسپورہ میں جاری ہے، یعنی وہ جو اس کی محمدی بیگم کے باپ کی جو بہن تھی، جس کا خامد جو 25 سال سے گم ہوگا، اور وہ خامد مرزا غلام محمد قادیانی کا چچا زاد بھائی تھا، اس کی جو زمین تھی وہ اس کی بیوی کے نام پہ وہ کرا دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو نام بردہ یعنی ہمارے خط کے مکتوب الیہ، یعنی نام بردہ کا مطلب جس کو مرزا خط لکھ رہا ہے، لکھا مرزا نے، یعنی وہ محمدی بیگم کا باپ تھا، نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے یہ چاہا کہ وہ زمین جو 4,000 یا 5,000 روپیہ کی قیمت کی ہے، اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بطور ہبہ منتقل کرا دے۔ تو اب اس نے یعنی جو محمدی بیگم کا جو باپ تھا، اس کا یہ خیال تھا کہ وہ جو اس کی بہن کے نام پہ جو اس کے جو گم ہو گیا خامد، اس کی جو زمین ہے وہ اپنی بہن کے بیٹے کے نام وہ ہبہ کرا کے منتقل کرا دے۔ ایک عدالتی مسئلہ تھا، چنانچہ ان کی ہمشیرہ کی طرف سے یہ ہبہ نامہ لکھا گیا۔ تو اس کی جو یعنی بہن تھی، اس نے اپنے بیٹے کے نام وہ ہبہ نامہ لکھ دیا کہ میں اپنے بیٹے کو یہ زمین ہبہ کرتی ہوں۔ اس نے یہ لکھ دیا، یعنی وہ جو محمدی بیگم کا جو باپ تھا، اس نے یہ چاہا کہ وہ جو زمین ہے وہ اپنی بہن سے اپنے بیٹے یعنی وہ احمد بیگ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے نام میں وہ گفٹ اور ہبہ کے طور پہ منتقل کرا دے۔ تو اس کی بہن نے ہبہ نامہ لکھ دیا کہ ٹھیک ہے جی، میں اپنے بھتیجے کو یہ زمین ہبہ کرتی ہوں۔ اب مرزا لکھتا ہے چونکہ وہ ہبہ نامہ بجز ہماری رضامندی کے بیکار تھا، یعنی اب کچھ ایسے قانونی پیچیدگیاں تھیں کہ وہ جو اس نے محمدی بیگم کی جو پھوپھی تھی، اس نے جو اپنے بھتیجے کے نام پر ہبہ نامہ لکھا تو اس پر مرزا کی رضامندی چاہیے تھی، تو اس لیے مکتوب الیہ نے بتمام تر عجز و انکسار ہماری طرف رجوع کیا، یعنی مرزا کے پاس آیا تو ہم تاہم اس ہبہ پر راضی ہو کر اس ہبہ پر دستخط کر دیں۔ وہ اس لیے آیا کہ ہم یعنی مرزا کہتا ہے کہ میں بھی اس پر سائن کر دوں، اور قریب تھا کہ دستخط کر دیتے۔ کہتا ہے کہ میں دستخط کرنے ہی والا تھا، لیکن خیال آیا کہ جیسا کہ ایک مدت سے بڑے بڑے کاموں میں ہماری عادت ہے جناب الہی میں استخارہ کر لینا چاہیے، سو یہی جواب مکتوب الیہ کو دیا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی میں تو بڑے بڑے کاموں میں استخارہ کرتا ہوں، تو چلو اس میں بھی مجھے استخارہ کرنے دو، تم کل آنا۔ پھر مکتوب الیہ کے متواتر اسرار سے استخارہ کیا گیا۔ وہ استخارہ کیا تھا؟ گویا آسمانی نشان کی درخواست کا وقت آ پہنچا تھا، جس کو خدا تعالیٰ نے اس پیرایا میں ظاہر کر دیا۔ یعنی اب کہتا ہے کہ میں نے استخارہ کیا تو اللہ نے مجھے یہ بتایا، اب آگے غور سے سنیے گا۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ وہ کس کام سے مرزا کے پاس آیا تھا۔ اس خدائے قادر و حکیم و مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں یعنی بڑی بیٹی کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر، اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا، اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا۔ یعنی مرزا کہتا ہے مجھے میرے خدا نے کہا کہ ان سے کہہ دے کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی اچھائی میں تبھی کروں گا اگر تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دو، اور یہ نکاح تمہارے لیے برکت اور رحمت کا نشان ہوگا، اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے جو اشتہار 20 فروری 1888 میں درج ہے۔ لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا۔ غور کیجئے، اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا۔ ہم بعد میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا محمدی بیگم کا انجام برا ہوا یا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے برکتیں ہی برکتیں دی، یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی، وہ روز نکاح سے 2.5 سال تک، اور ایسا ہی والد اس دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا، اور ان کے گھر میں تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی، اور درمیانی زمانے میں بھی اس دختر کے لیے کئی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔ آگے جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔
پھر ان دنوں میں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے ساتھ بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی دختر کلاں کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اسی عاجز کے نکاح میں لائے گا، اسی عاجز کے نکاح میں لائے گا۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مقرر کر رکھا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اس محمدی بیگم کو انجام کار آخر کار ہر ایک رکاوٹ دور کرنے کے بعد اسی عاجز کے نکاح میں لائے گا۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ دیا کہ جو ہے وہ محمدی بیگم کو میرے نکاح میں آنا ہے اور ہر صورت میں آنا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اسی جو مجموعہ جو یہ اشتہارات ہے، اس کی جلد اول، اس کا صفحہ 219 ہے، یہ میرے سامنے۔ یہ دیکھیے، مرزا لکھتا ہے کہ اپنے ایک قریبی مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاما بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں کے نسبت بحکم و الہام الہی یہ اشتہار دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی، خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں اور یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو میری طرف لے آوے۔ یہ مرزا لکھ رہا ہے کہ میں نے یہ اللہ کے حکم سے اشتہار دیا تھا کہ یہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں ضرور آئے گی، خواہ کماری آ جائے اور خواہ بیوہ ہو کر آ جائے۔ آپ دوستو ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جو میں جتنے حوالے ابھی تک پیش کیے اس میں مرزا نے کسی قسم کی کوئی شرط ذکر نہیں کی کہ اگر اس کا خاوند نہ مرا تو پھر آئے گی، خاوند نہ مرا تو محمدی بیگم میرے نکاح میں نہیں آئے گی، اگر خاوند مر گیا تو آ جائے گی، اگر اس کے خاوند نے توبہ کر لی تو نہیں آئے گی، توبہ نہ کی تو ایسی کوئی شرط ان مرزا کی پیشن گوئیوں میں ہرگز نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بات بیان کر رہا ہوں کہ بعد میں جب میں دھوکے بازیوں مرزائیوں کی دھوکے بازیوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا تو آپ کے ذہن میں یہ تمام حوالے ہونے چاہیے۔